السلام علیکم، میں عبید احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبید خان ٹپس۔ ناظرین، آج ہم گم ریسیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ گم ریسیشن ہے کیا؟ جب ہمارے مسوڑے ہمارے دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، نیچے کے جبڑے کے مسوڑے نیچے کی طرف اور اوپر کے جبڑے کے مسوڑے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے دانت لمبے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی جو روٹ ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دانتوں میں سینسیٹیوٹی بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ گم ریسیشن ہے۔ اس پرابلم کے کازز کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گم ریسیشن ہے کیا۔ تو بیسیکلی ہمارے دانت کو جو مسوڑے ہیں انہوں نے چاروں طرف سے اچھے سے ہولڈ کر رکھا ہوتا ہے، اچھے سے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ تو جب گم ریسیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ مسوڑے دانت کو چھوڑنے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے دانت لمبے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے روٹ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس دانت میں یا جتنی بھی دانتوں میں گم ریسیشن ہو رہا ہو اس میں آپ کو سینسیٹیوٹی بھی فیل ہوگی۔ تو اگر ارلی سٹیج میں اس کا خیال رکھا جائے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ارلی سٹیج میں اسے نظر انداز کر دیا تو پھر جو مسوڑے ہیں اور دانت ہیں اس کے بیچ میں ایک پاکٹ بن جاتا ہے اور اس پاکٹ میں پھر پلاک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پلاک پھر کیلکولس میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ پھر بہت خطرے کی بات ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پیریڈونٹائٹس ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، جس میں پھر آپ کی بون لاس بھی شروع ہو سکتا ہے اور بون لاس کی وجہ سے آپ کے دانت پھر ہلنے لگ جائیں گے اور آپ کو اپنا دانت نکلوانا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں گم ریسیشن کی ریزن کے بارے میں کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے گم ریسیشن کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو پیریڈونٹل ڈیزیز ہے، آپ کے مسوڑوں اور آپ کے مسوڑوں جو بون ہے دانت کی اس میں کسی قسم کا پرابلم ہے، پیریڈونٹل ڈیزیز ہے، تو پھر آپ کو گم ریسیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہارڈ برشنگ ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہارڈ برش، سخت برش کا استعمال اور زور سے برش کرنے سے ہی یہ ہمارے دانتوں کی صفائی اچھی سے ہو جائیں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سافٹ برش کا استعمال کرنا ہے آپ نے اور برش کو صحیح تکنیک سے، صحیح طریقے سے آپ نے برشنگ کرنی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر برشنگ جو کرتے ہیں وہ ہاریزنٹلی کرتے ہیں، سیدھا اس طرح سے برش کرتے ہیں، لیکن یہ برشنگ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی برش کرنا ہے تو سرکولر موشن آپ نے دینا ہے، برش کو گول گول گھما کر آپ نے برشنگ کرنی ہے۔ پراپر برشنگ صحیح طریقے سے آپ نے برشنگ کرنی ہے۔ ہارڈ برش، سخت برش کا آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کی گم ریسیشن کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی گمز کو، آپ کے مسوڑوں کو یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ پور اورل ہائیجین، اگر ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے تو دانتوں میں پلاک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پلاک پھر کیلکولس بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گم ریسیشن ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کلینچنگ، گرینڈنگ، اپنے دانتوں کو وہ پیستا رہتا ہے، یہ مسئلہ ہو، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دانتوں کو رات سوتے وقت وہ پیستے رہتے ہیں، یا پھر بہت غصے کے وقت بھی اپنے دانتوں کو دبائے چبائے رکھتے ہیں، یا پھر ٹینشن کے وقت اپنے دانتوں کو زور دیا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو گم ریسیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل چینجز کے وقت فیمیل میں گم ریسیشن یہ ہو سکتا ہے۔ فیمیل باڈی میں ہارمونل چینجز ہوتے رہتے ہیں، مثلاً پریگننسی یا مینوپاز کے وقت ان کو اس بیماری کا، گم ریسیشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس وقت اپنے اورل ہائیجین کا، اپنے دانتوں کی، اپنے مسوڑوں کی صفائی کا اس وقت اچھے سے کیئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا بائٹ امپراپر ہے، مطلب جب ہم اپنے دانتوں کو ملاتے ہیں تو جب ہم زور دیتے ہیں اپنے دانتوں کو تو پورس اگر پوری دانتوں میں، سارے دانتوں میں صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، اوپر نیچے لگتے ہیں، پراپر نہیں لگتا، تو پھر گم ریسیشن ہوتا ہے۔ گم ریسیشن کے ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر ارلی سٹیج میں ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، تو اسکیلنگ اور روٹ پلاننگ سے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دانتوں کی اسکیلنگ ہوگی، آپ کی جو مسوڑے ہیں اس کو اچھی طریقے سے اس کی صفائی ہوگی، اسکیلر سے جو مشین ہوتا ہے اس سے اس کی اسکیلنگ ہوگی، روٹ پلاننگ ہوگی، کچھ میڈیسن آپ کو دیا جائے گا، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ارلی سٹیج نہیں ہے، پرابلم بہت بڑھ گیا ہے، آپ کے مسوڑے بالکل نیچے کی طرف چلے گئے ہیں اور آپ کے روٹ بالکل خالی نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کو
پلیٹ سرجری کروانی پڑے گی، مختلف قسم کی سرجریز پھر ہوگی، وہ آپ کو کروانی پڑے گی۔ پلیٹ سرجری میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مسوڑے کو بالکل ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی اچھی سے صفائی ہوگی، پھر اس کو جس جگہ پر اسے فٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر فٹ کیا جاتا ہے اور ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گم گرافٹنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر پلیٹ سے گم جو ہے اسے یہاں پر جہاں پر اس کی ضرورت ہو لگا دیا جاتا ہے سرجری کے ذریعے، ایک چھوٹا سا سرجری ہوتا ہے۔ اور اگر بون لاس ہوا ہو تو بون گرافٹنگ بھی ہوتی ہے، جو بون گرافٹنگ کی جو مٹیریل ہے اسے ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بون واپس ریجنریٹ ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گم جو ہے وہ ریسیڈ کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ارلی سٹیج میں ہے، تو آپ کو جو ہے اپنی اورل ہائیجین کا اچھی طریقے سے اسے مینٹین رکھنا چاہیے، اور کسی ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اپنی اسکیلنگ اور روٹ پلاننگ کرنی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو پھر آپ کو سرجریز کی طرف جانا پڑے گا، جس پر آپ کا خرچہ بھی آئے گا اور آپ کو ایک لمبی پروسیجر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ تو اگر ارلی سٹیج میں آپ کے مسوڑے جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو بروقت اس کا کسی ڈینٹسٹ سے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروائے، اسکیلنگ اور روٹ پلاننگ کروائے، تو اس مسئلے کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر بعد میں آپ کو کوسٹلی جو ہے ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو ایک لمبے سرجیکل پروسیجر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی گم ریسیجن کے بارے میں کچھ معلومات، اس کے وجوہات اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچے رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔